الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. درود بھیجیے محمد سورہ مبارکہ توبہ آپ عزیزان کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے لیے ایک عنوان قرار دیا کہ جو ہر لحاظ سے خاص طور پر آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں دشمن شناسی کے لحاظ سے اور نہ صرف دشمن شناسی بلکہ دوست شناسی، خدا شناسی، رسول شناسی اور مومن شناسی، ایمان شناسی کے لحاظ سے بھی بہترین سورہ ہے کہ جس کی آیہ نمبر 1 سے لے کے 12 تک ہم بحث کر آئے، اور کل جو ہم نے آیہ نمبر 13 جو ہم نے پڑھی اسی کا تسلسل آج بھی جاری ہے. درود بھیجیے محمد خدا مومنین کی بات کر رہا ہے. خدا نے پہلے متقین کا تعارف کرایا، اس وقت ہم تقوی کیا ہے، متقی کون ہوتا ہے، ہدایت کس کے لیے ہے، تقوی کی ہم بحث کر رہے. اب ہم مومنین کے بارے میں جان رہے ہیں. ارشاد ہوا کیا تم ایسے لوگوں سے لڑو گے نہیں؟ سوال کر رہا ہے خدا. ایک خدا کا انداز ہے سوال کرنے کا. کیا تم لڑو گے نہیں کن لوگوں سے؟ جو اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، جو عہد شکنی کرتے ہیں، عہد کا لحاظ نہیں رکھتے. دوبارہ تکرار ہو رہی ہے عہد شکنی کی. پہلی بات. دوسرا، وہ جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، رسول کو اخراج کرنے کا ارادہ کیا، کہ کل اشارہ کیا تھا کہ بھئی ہجرت کے موقع پہ یعنی ان مشرکین کی اذیتوں کی وجہ سے رسول خدا مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر. انہوں نے ارادہ کیا مشرکین نے. اور تیسرا، پہلی بار تم سے زیادتی کرنے والے بھی یہی ہیں. زیادتی میں، جنگ میں پہل کرنے والے بھی یہی ہیں. یہ 3 خصوصیات ان افراد میں پائی جاتی ہیں. تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ حالانکہ تمہیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ پروردگار عالم سے. اور یہی مومن کی نشانی بھی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. سورہ مومنون میں ہم مومن کی نشانیاں پڑھ رہے تھے. توجہ ہے انشاءاللہ. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد. سورہ مومنون میں ہم نے کل 3-4 نشانیاں دیکھیں اور آج باقی نشانیاں دیکھتے ہیں. اس کے بعد نہج البلاغہ کی روشنی میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ مومن کون ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. ارشاد ہوا کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنون، مومنین کامیاب ہو گئے، راستگار ہو گئے، فلاح پا گئے. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں. کل ہم بحث کر آئے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، جو بیہودہ کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنی زکوٰۃ کے عمل کو انجام دینے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، حلال طریقے سے اپنا جنسی نظام چلانے والے ہیں، حرام طریقے سے نہیں چلاتے. پھر فرمایا اگلی صفت مومن کی، والذین هم لأماناتہم وعہدہم راؤون،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی، امانت کا الگ سے ذکر کیا خدا نے، وعہدہم اور عہد کی کیا کرتے ہیں؟ پاسداری کرتے ہیں، پاس رکھنے والے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں مشرکین کافرین جن کی بات سورہ توبہ کے آغاز سے ہی آ رہی ہے کہ بھئی اللہ اس کے رسول کی برات ہے اور اعلان بیزاری ہے اور نفرت ہے ان مشرکین سے جو اب عہد شکنی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تم ان کو مہلت دے دو، یہ چل پھر لیں زمین میں، پھر تمہارے پاس آتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں، پھر عہد توڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ عہد توڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ عہد شکنی، بار 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 بار۔ لیکن مومنین عہد شکنی، عہد کا لحاظ رکھنے والے لوگ۔ آپ گزشتہ دروس میں ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ چاہے انسان اچھا ہو چاہے برا ہو، اگر آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہ کریں۔ اگر عہد کوئی آپ کسی برے انسان سے، اچھے انسان کو آپ سے عہد کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے عہد کو آپ پورا کریں، معاہدے کو پورا کریں، عہد شکنی نہ کریں۔ اس میں مزید بحث ہو سکتی ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، دیکھیے کیا خوبصورت انداز قرآن کریم کا، خداوند عالم کا آغاز بھی نماز سے کر رہا ہے، اختتام بھی نماز پہ کر رہا ہے۔ پہلے فرمایا کہ وہ مومنین جو فلاح پا گئے کون؟ جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا آخر میں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اس کے علماء نے کئی معنی لیے ہیں۔ مثلا اپنی نمازوں کو اول وقت میں انجام دینے والے ہیں، صحیح ہے، اور ایسے اعمال انجام دینے والے ہیں کہ ان کی نمازیں محفوظ ہیں، یعنی گناہوں سے باز ہیں، برائیاں نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، لہٰذا ان کی نمازیں بھی محفوظ ہیں۔ اس کے کئی معنی علماء نے کیے ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہے ان لوگوں کا؟ دیکھیں جب آپ کسی شخص کی صفات بتاتے ہیں نا کسی کو، تو آخر میں اس کا ایک پھر انجام بھی بتاتے ہیں، یعنی اس کا ایک اچھا انجام ہونے والا ہے۔ انجام ان کا کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، کہ جو جنت فردوس کی میراث پائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ جو جنت فردوس کی کیا پائیں گے؟ میراث۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، امانت کا لحاظ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات بھری پڑی ہیں مومنین کی نشانیوں سے۔ ہم ذرا روایات کی طرف بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے امام المتقین علی ابن ابی طالب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا اور بہترین انداز میں بیان کیا۔ ایک پوری پیج کی حکمت ہے، پورا صفحہ ہے ایمان کے بارے میں۔ بس مولا نے بتایا ایمان ہے کیا۔ آپ توجہ فرمائیں، مومن کون ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ پہلے بھی اشارہ کیا تھا، ابھی وضاحت آ گئی تو فرمایا میرے مولا نے کہ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ ایمان کتنے ستونوں پر قائم ہے؟ 4۔ اگر یہ 4 ستون نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے انسان کے اندر ایمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1 صبر۔ صبر، اگر انسان صابر نہیں ہے اس کا مطلب ہے انسان مومن بھی، کیونکہ مولانا نے بتا دیا کہ پہلا رکن ہی صبر ہے۔ عزیزان یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے مقدسات کی توہین کوئی کرے اور ہم خاموش رہیں تو یہ صبر تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے، ابھی ٹرمپ کو دیکھیں، ٹرمپ، اسرائیل، امریکہ، ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ غزہ و فلسطین کو دیکھیں، ظلم و ستم کی انتہا ہے، اور ہم خاموش رہیں تو کیا یہ صبر ہے؟ صبر کیا ہے؟ آج صبر کے پیغام کو آج لے کر جائیں تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ صبر کا حقیقی مفہوم، قرآنی مفہوم کیا ہے، صبر کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے صبر سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ جملے
سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ مقدمات، صبر سے پہلے کچھ مقدمہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. اور وہ پہلا جملہ ہے کہ انسان ایک مقصد کا انتخاب کرے. انسان ایک مقصد کا، یعنی انسان کے لیے کوئی ایک مقصد ہو. مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں چیچا وطنی گاؤں میں 3014L میں، آپ نے جانا ہے ساہیوال، تو آپ کے ذہن میں ساہیوال ہو، ٹھیک ہے، تبھی آپ جائیں گے نا. آپ رکھیں گے ذہن میں کہ بھئی میں نے اس ٹائم فلاں دن ساہیوال کے لیے نکلنا ہے، تو وہ ساہیوال آپ کا مقصد ہو گیا. انسان اس کا انتخاب کرے، نمبر 1. نمبر 2، پھر اس مقصد کے لیے راستے کا انتخاب کرے. دیکھیں صبر سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. صبر کہتے کس کو ہیں؟ راستے کا بھی کیا کرے، ٹھیک ہے. مثلا کون سی روڈ جا رہی ہے، گاڑی سواری کا انتخاب کرے، گاڑی پہ جانا ہے، بائک پہ جانا ہے، رکشے پہ جانا ہے، ان چیزوں کو دیکھے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. پہلی چیز مقصد کا انتخاب، اور دوسری چیز سواری کا یا راستے کا انتخاب. تیسری بات، تیسرا جملہ، اس راستے پر حرکت کرنا شروع کرے، چلنا شروع کرے. ٹھیک ہے، مقصد کا انتخاب ہو گیا، پھر مقصد کے لیے راستے کا انتخاب ہو گیا. اب راستے پہ ہم نے کیا کرنا ہے، چلنا ہے. سواری میں ہم نے بیٹھ جانا ہے اور ہم نے ساہیوال کی طرف جانا ہے. پھر اس حرکت کے دوران جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی الجھنیں آئیں، ان کو برداشت کرے. یہ ہے صبر. واضح ہے؟ اب یہ بھولے گا نہیں. مقصد کا انتخاب ہو گیا، مقصد کے لیے راستے کا انتخاب ہو گیا، راستے پہ حرکت ہم نے شروع کی آہستہ آہستہ اللہ کا نام لے کے. اور اللہ کا نام لینے کے بعد جب ہم چل رہے ہیں تو ظاہر مشکلات تو آئیں گے نا، بیچ میں کانٹے بھی ہوں گے، کچھ ڈاگو شاگو بھی ہوں گے جو آپ کو لوٹیں گے. ٹھیک ہے، شیطان آپ کو لوٹتے ہیں نا، آپ کا ایمان چراتے ہیں. تو یہ چیزیں آئیں گے راستے میں. ظاہر ہے مومن کے لیے ہے ہی آزمائش، مومن کے لیے ہے ہی امتحان. وہ انسان مومن ہی نہیں ہے جس کے لیے آزمائش نہ ہو. اگر انسان ہی سمجھ رہا ہے کہ نہیں بھائی کوئی مشکلات نہیں ہے، بس ایسی زندگی گزر رہی ہے، تو وہ انسان مومن نہیں ہے عزیزان محترم. لہٰذا یہ ہے صبر. آپ کربلا کو دیکھیں. میں یہیں سے تھوڑے سے مصائب کا بھی ربط کروں تبرک کے لیے. آپ کربلا والوں کو دیکھیں. مقصد کا انتخاب کربلا، راستے کا انتخاب مدینہ، مکہ، پھر آگے کی منازل ساری. پھر حرکت کر رہے ہیں، یہ کاروان کر رہا ہے، 7 بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر والے ہیں امام حسین کے. اور پھر حج جیسی عظیم عبادت کو عمرے میں تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو چھوڑ کے، مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کربلا کی طرف. حرکت شروع کی. اور دیکھیں اس سفر میں جتنی بھی امام پہ مشکلات آئیں، توجہ فرما رہے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی مصائب، لوگ کیا مشورہ دیتے تھے، آپ یمن چلے جائیں، آپ اپنی بیویوں کو نہ لے کے جائیں، مقترات عصمت و طہارت کو ساتھ نہ لے کر جائیں، بچوں کو نہ لے کر جائیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے دشوار راستے کی طرف آپ جا رہے ہیں، دشمن آپ کے سامنے ہے. ایک ملاقات ہوئی امام کی راستے میں مکہ سے کربلا کے درمیان. بس بحث کو ختم کرتے ہیں، 15 منٹ ہونے والے ہیں. ایک ملاقات امام حسین علیہ السلام، ضرور بھیجیے. غالباً فرزدق نام آپ نے سنا ہے، فرزدق تھا یا کوئی اور، دیکھنا پڑے گا. فرزدق کے ساتھ بھی ملاقات باقیوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی. تو آنے والے نے کوفہ سے آ رہا تھا، امام نکل رہے تھے مکہ سے اور وہ کوفہ سے آ رہا تھا، اور امام نے کوفہ ہی جانا تھا، لیکن راستہ ظاہر ہے حر نے روکا، تو پھر امام کوفہ نہ جا سکے اور کربلا کی طرف. تو امام نے حالات پوچھے اس سے کہ کوفے کے حالات تو بتا. اس نے بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا. اس نے کہا کہ اے میرے امام، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف. یہ اس جملے کو آج آئینہ بنا لیں ہم. یہ جملہ آج کی تاریخ میں ہم پاکستان کے اندر یہ جملہ دیکھیں، ہم امام زمانہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آیا ہمارے دل اور تلواریں دونوں امام زمانہ کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ یقیناً نہیں ہے. ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کوفیوں کے دل جو آپ کو بلا رہے ہیں، 18,000 خط لکھے ہیں کوفیوں نے. 18,000 کوئی معمولی وہ نہیں ہوتا.
جن میں دشمن کے بھی شامل ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ دوست تھے، اصحاب تھے امام کے. 18,000 خط لکھ کے جس شخصیت کو بلایا جا رہا ہے، انہی 18,000 افراد میں سے اکثر افراد کی تلواریں امام کے خلاف. تو یہ نازک صورتحال آج آپ اس کو اپلائی کریں رہبر معظم کے دور میں، ایران کے آج کے دور میں، کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہیں یا ٹرمپ کے ساتھ ہیں؟ خود ہی جائزہ ہم اپنا لے لیں. 15 منٹ ہو چکے ہیں.